الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام طلباء اعزام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کا سہارا لے کر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ ہے والدین کی قدر۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہماری بہترین پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ہمیں ماں باپ دیے، جو ہمارے دکھ درد میں ہمدرد، غمی خوشی کے شریک، ہماری بیماری سے پریشان ہو جانے والے، ہماری صحت اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ دعا گو، ہمارے راحت و آرام کے لیے خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دینے والے، گرمی سردی دھوپ بارش کی تکالیف ہمارے لیے سہنے والے، اس کے علاوہ والدین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کے حق کا ذکر کیا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دل سے ان کی قدردانی کرے، ان کا ادب کرے، جب وہ بات کرے تو توجہ سے سنے، ان کی بات مانے اور ان سے آہستہ آواز میں بات کرے، امی ابو کہہ کر نہ بلائیں، ان کا نام نہ لے، ان سے ضد نہ کرے، اگر کوئی بات بری لگے تو اف بھی نہ کہے، اونچی آواز میں بات نہ کرے، ان سے پہلے نہ بولے، ان سے آگے نہ چلے، ان کے راحت و آرام کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے الوالد اوسط ابواب الجنت فإن شئت فأبع ذلك الباب او احفظه، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اس کی نافرمانی کر کے، اس کا دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، اور چاہو تو اس کی فرمانبرداری کر کے اور اس کو خوش رکھ کر اس کی حفاظت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں ہوں، میں نے جنت میں کسی قرآن کریم پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے جو یہاں قرآن کریم پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا ھذا حارث بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا كذلك البر وكان أبر الناس بأمه، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے، اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کے 5 طریقے حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ ان کے لیے دعائیں مانگے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، ان کی وصیت کو پورا کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے دوستوں کا احترام کرے۔ یاد رکھے اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آنے والے کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے۔ آئے میں اور آپ مل کر عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کبھی ان کا دل نہیں دکھائیں گے اور ان کے لیے ہی دعا مانگتے رہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔
اے اللہ تو ہمیں اس ارادے پر ثابت قدمی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Masyani kini mas masyani.